بہت سارے لوگ سنت نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، یعنی وہ سنت نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ لوگوں کو سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ بالکل آسان الفاظ میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ کافی سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کافی سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جنہیں نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کہیں سیکھا ہے، بس ایسے ہی ایک دوسرے سے سن کر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز جو ہے یہ فرض عبادت ہے، اسے ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے فرائض و واجبات جو ہے، جو شرائط ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ، یعنی 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ظہر کے فرضوں سے قبل ادا کی جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح جو ہے جمعۃ المبارک کے فرضوں سے قبل جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں سنت مؤکدہ، اور فرضوں کے بعد جمعہ کے فرضوں کے بعد جو 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ مان لو آپ ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک میں اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں، یعنی فرضوں سے قبل والی، تو اس میں آپ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت سنت مؤکدہ قبل از جمعہ، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ بعد از جمعہ، اس میں اس طرح نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد باقی جو ہے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو سورت آتی ہے۔ بس یہ ہے کہ سورت جو ہے ترتیب کے ساتھ تلاوت کی جائے، پہلی رکعت میں پہلی سورت اور دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات، یہ 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور اب پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے کریں گے، دونوں سجدے اور سجدے کی تسبیحات، پھر قعدہ اولیٰ بیٹھیں گے۔ اس میں ہم تشہد پڑھنے کے بعد پھر آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی بعض لوگ تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد آگے نہ بڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے یا شروع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ تو تشہد پڑھنے کے بعد آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، بلکہ پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بعض لوگ جس طرح سنت غیر مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں اسی طریقے سے سنت مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی سنت غیر مؤکدہ میں جو ہے اس میں قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود پاک، پھر دعا، پھر تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ میں اب جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس طرح فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو سنت نماز میں بھی اسی طریقے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں، چوتھی میں وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو اب نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، اتنی بڑی غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے، یہ 3 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے،
اور رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی 4 رکعت سنت موقدہ جمعۃ المبارک کے فرض ادا کرنے سے قبل جو ادا کی جاتی ہیں، اور بعد والی 4 رکعت سنت موقدہ اور ظہر کے 4 رکعت فرض ادا کرنے سے قبل جو 4 رکعت سنت موقدہ ہیں ان کے پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم سنت موقدہ کو ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے صحیح مسائل سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔